میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کام کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے ایمان کی ایک بات کی جو چیزیں ہیں یہ اس میں مجبور ہو گئے، حالانکہ ہماری یہ محنت سرے سے ایمان کے پیدا کرنے کی محنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، انسان دنیا میں جن شکلوں پر محنت کرتا ہے کامیابی لینے کے لیے، پہلے اس کے بعد جو شکل رہتی ہے اس کو مٹاتا ہے۔ اگر ایک انسان زمین سے غلہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرے گا تو جو اس کے پاس بہترین قسم کا غلہ رکھا ہوگا اس کو پہلے خاک میں ملائے گا، اس کو مٹائے بغیر غلہ حاصل کرنے کی محنت نہیں سوچے گا۔ اور کسان جو ہے بہت شوق سے اس کو مٹاتا ہے، خوشی سے مٹاتا ہے۔ پھل حاصل کرنے کے لیے، زمین میں محنت کرنے کے لیے جو پھل رکھے ہو تو اس کو زمین میں ملاتا ہے۔ اسی طریقے سے مال کو بڑھانے کے لیے جو مال اس کے پاس رکھا ہے اس کو پہلے سامان لاتا ہے، بعض مرتبہ تو سامان لا کر رکھ دیا، نہیں بک رہا ہے۔ تو دنیا کا جب یہ دستور ہے کہ مٹی کی چیزوں کو لینے کے لیے ان مٹی کی چیزوں کو مٹی میں ملانا پڑتا ہے، اور کہتے ہیں دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار بنتا ہے، تو ایک دانے کو گلزار بنانے کے لیے آپ خاک میں ملا رہے ہو، انسان کو کامیابی کی چوٹی پہ پہنچانے کے لیے کیا ملانا پڑے گا؟ آپ کو مٹانا پڑے گا اپنے آپ کو۔ ہاں، ایسے اللہ کی قدرت کا یقین حاصل کرنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، عمل کے راستے سے کامیابی لینے کے لیے پہلے اپنے آپ کو، اپنی شکلوں کو مٹانا پڑے گا۔ یہ سب پہلی چیز ہے۔ مگر یہاں کے تو ساتھ انسان دونوں چیزیں ساتھ میں رکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ جب مٹی کی چیزوں کو لینے کے لیے مٹی کی چیزوں کو مٹانا پڑتا ہے تو آپ سوچو کہ اللہ کی قدرت سے نفع لینے کے لیے جو شکلیں ہم نے بنا رکھی ان کے ذریعے سے کامیابی مل جائے گی، یہ شکلیں پہلے ختم ہو گئی، مٹیں گی۔ ہاں، کچھ وقت کے لیے انسان اس لائن میں محنت کرنے کے بعد تکلیف پریشانی میں بھی آ جاتا ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے ہے، پھر جو کامیابی کا سلسلہ شروع ہوگا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کو سمجھ لینا۔ اور جو ایمان سیکھ کر عمل کے راستے سے کامیابی لینے لگے گا دنیا میں، اس کے ہر عالم میں کام بنیں گے، ورنہ کام ہر جگہ نہیں بنیں گے، اتنا سمجھ لینا۔ دنیا والے جو آپ کو بتلا رہے ہیں دنیا کے بارے میں بتلا رہے ہیں صرف، کیونکہ ان کو آگے پیچھے تھوڑے معلوم ہے۔ بھائی انسان دنیا میں آیا ہے، ماں کے پیٹ میں بنا، اب یہاں سے یہ بتلائیں گے آپ کو جب تک یہ زندہ رہے گا کہ اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے یہ ہو جائے گا، یہ تو معلوم ہے ان کو، آگے تھوڑے معلوم ہے۔ آگے کے تو اللہ کے نبی ہی صرف بتلا پائے ہیں۔ انسان کہاں سے آیا ہے دنیا والوں کو نہیں معلوم، سائنس والوں کو نہیں معلوم، ڈاکٹروں کو نہیں معلوم ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں بنایا تھا پہلے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے روح بھی بنائی تھی اور شکل بھی بنائی ہے، جوڑے جوڑے سے بنایا، نر مادہ بنائے، عورت مرد۔ پھر ضرورتیں پوری کرنے کے بعد سوال کیا تھا وہاں، تو انسان وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ اور آگے کے بارے میں بتلایا ہے کہ آگے یہ مرے گا نہیں، اس کے جسم سے روح نکلے گی، اسی لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا، ٹرانسفر ہو گیا، یہ عالم برزخ میں چلا گیا۔ عالم ارواح سے آیا، عالم دنیا میں، عالم برزخ میں چلا گیا، پھر عالم حشر میں۔ تو جس کے عمل سے یہاں کام بننے ہوں گے اس کے وہاں بنیں گے، ورنہ دنیا والے آپ کو دنیا کے بارے میں بتلاویں گے۔ یہاں بھوک لگی تو کھانا چاہیے، یہاں درد ہو رہی تو ٹیبلٹ چاہیے، یہاں حفاظت کے لیے ہتھیار چاہیے، یہاں آگ سے بچنے کے لیے پانی چاہیے، یہ بتلاویں گے نا۔ سانپ کاٹ لے تو اس کی دوا چاہیے، آخرت میں سانپ کاٹے گا وہاں کیا لاؤ گے؟ جس نے یہاں سانپ کاٹے کی دوا جس کو معلوم ہے، آخرت میں جب سانپ ڈسے گا جہنم کا، یہ دوا وہاں کام کر جائے گی، اس کا تجربہ وہاں کام کر جائے گا۔ یہاں آپ کو صاحب چوٹ کی دوا معلوم ہے، اور جو فرشتہ ہتھوڑا مارے گا وہاں اس کی دوا کہاں آپ کو معلوم ہے؟ یہاں آپ کو بھوک کے لیے کھانا معلوم ہے،
لیکن آخرت کی جب بھوک ستائے گی وہاں کیا کرو گے؟ یہاں آگ سے بچنے کے لیے آپ کے پاس انتظام ہے، جہنم کی آگ بچھائی جا کے تب کیا کرو گے؟ یہاں تو دشمن سے حفاظت کے لیے آپ نے ریوالور لے لیا ہے، ہتھیار لگا لیے ہیں اور کراٹے سیکھ لیے ہیں، کشتی سیکھ لی ہے، لیکن جب فرشتہ پٹائی کرے گا تب کیا کرو گے وہاں؟ تو جس کے عمل سے یہاں کام بنے گے وہ عمل وہاں کام آئیں گے، یہ سمجھنا، ہر عالم میں کام بنتا چلا جائے گا، لیکن محنت ہے، اس پر اپنے آپ پر محنت کرنی پڑے گی۔ کائنات کے تمام نفس و صفات سے یقین اپنا ہٹانا پڑے گا، اللہ کے ذات و صفات پر یقین لانا پڑے گا۔ کیوں؟ کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے، وہ اللہ اپنی قدرت سے کرتا ہے اور ہم کو دکھلائی دے رہا شکل سے، ہر چیز اس کی قدرت سے بن رہی ہے۔ جب قدرت سے ہے تو قدرت ہر جگہ چلے گی، چاہے جہاں قدرت ہی چلے گی۔ یہ نہیں کہ صاحب قدرت صرف زمین پر چلے گی غلہ لانے کے لیے، اور جگہ نہیں چلے گی قدرت پر پھل بنانے کے لیے صرف پیڑ پر چلے گی، اور جگہ نہیں چلے گی۔ قدرت بچے بنانے کے لیے صرف عورت کے بچے دانی میں چلے گی، اور جگہ نہیں چلے گی۔ قدرت ہر جگہ چلے گی، چاہے جہاں قدرت ہی، اور اللہ نے ہر طریقے سے سب چیزیں کر کے دکھلا بھی دی، بغیر عورت کے بچے بنا دیا، بغیر مرد کے بنا دیا، بغیر مرد عورت کے بنا دیا، بغیر بھینس کے دودھ دے کے دکھلا دیا، بغیر کیا کہتے ہیں پھل کے پیڑ کے جو پھل لے کر دکھلایا، بغیر بادل کے بارش کر کے دکھلا دیا، بغیر بورنگ کے پانی نکال کے دکھلا دیا، سب کچھ کر کے دکھلا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں، مریم علیہ السلام کو روزانہ پھل کھلاتے تھے اللہ تعالیٰ، روز پھل کھاتے تھے، بغیر موسم کے پھل، بغیر پیڑ کے، روز کھاتی تھی، روز کا ان کا کام تھا۔ ایک دن زکریا علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، اللہ اولاد دے۔ اللہ نے دعا قبول کر لکھا ٹھیک ہے اولاد دیں گے، نام بتلا دیا کہ یحییٰ نام رکھنا۔ یہ دیکھو بغیر موسم کے روز پھل کھلاتا تھا اللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے میں پانی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے اللہ نے پانی کے فوارے جاری کر دیے۔ صحابی کی ٹہنی میں اللہ تعالیٰ نے روشنی پیدا کر دی۔ جو اللہ سورج پر اپنی قدرت سے روشنی دے رہا ہے وہ چاہے قدرت ہر جگہ چلے گی، چاہے جہاں وہ قدرت سے کر کے دکھلا دے۔ ہاں، جب ایک انسان کے اندر جیسے کوئی چیز آدمی بنا رہا ہے، پیکنگ کر رہا ہے، اس کے کارخانے میں پہنچ جاؤ تو وہ چاہے جیسے آپ کو دے دے۔ بھائی دودھ جیسے فیکٹری میں پیکنگ ہو کر آ رہا ہے، آپ فیکٹری چلے جاؤ تو کہاں آپ کو جگ میں دے دے، کہاں آپ کو چلو لگا کے پلا دے، کہاں گلاس میں دے دے آپ کو، کہاں پنی میں بھر کر دے دے آپ کو، کیا وہ بالٹی میں دے دے، وہ تو اس کی مرضی کے اوپر ہے۔ تو کسی کو اگر پیسے دینا ہے، پیسہ باقی ہے یا ایسے دے رہا ہے تو وہ چاہے جس طریقے سے دے، چاہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دے، چاہے آپ کو چیک کر دے دے کسی بینک کا، چاہے اپنا اے ٹی ایم دے دے، نمبر بتا دے کہ ہمارے اے ٹی ایم یہ نمبر، چاہے جتنے پیسے نکالو، جتنے نکالو اتنے نکال لو، چاہے آپ کو نقد دے دے، چاہے ڈالر کی شکل میں دے دے، چاہے ریال کی شکل میں دے دے، چاہے سونے کی شکل میں دے دے۔ جب ایک انسان کے اللہ تعالیٰ نے اتنے اسباب دیے ہیں کہ جس شکل میں چاہے اس شکل میں دے سکتا ہے، تو اللہ جو قدرت والا ہے وہ کتنی شکل میں کر سکتا ہے، اندازہ لگاؤ۔ تو ساری چیزیں قدرت سے بن نہیں، لیکن قدرت کو محتاج ہے، پابند نہیں کہ صاحب مرغی کے پیٹ کے اندر ہی بچہ انڈا بنے گا، نہیں، وہ چاہے جہاں بنائے کہ صاحب مماخی کے چھتے کے اندر ہی شہد بنے گا، تو جنت میں کہاں شہد آئے گا؟ کیا وہاں آسمان پر چھتے لگائے ہوں گے مماخی، وہ فرشتے نکالے گا، ڈالیں گے وہاں؟ جنت میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ کوئی میسی پالے ہوں گے، ڈیری پالے ہوں گے تو فرشتے سب لگے رہیں گے، دودھ نکال لائیں گے۔ جنت میں جو ہے سب چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ وہاں کپاس بوئی جاری ہوگی، صاحب فیکٹری ہوگی، دھاگا بننا ہوگا، اور کپڑے درجی لگے ہوں گے، ٹیلر ماسٹر فرشتے سب سلے ہوں گے، وہاں یہ سسٹم ہوگا کیا؟ کہاں سے آئے گا؟ قدرت سے ہو رہا اللہ کی، قدرت ہر جگہ چلے گی چاہے جہاں ہو۔ مگر آج مسلمان سب چیزیں سیکھ رہا ہے لیکن قدرت کے یقین نہیں سیکھ رہا، اللہ کی قدرت سے نفع لینے والا راستہ نہیں سیکھ رہا ہے۔ یہ شفا کے لیے دوائیں بنانے کی محنت کر رہا ہے، لیکن قدرت سے شفا لینے کے لیے محنت نہیں کر رہا ہے۔ جب بن جائے گی دوا لے آئے گا تب کہے گا ہاں اب اللہ چاہیں گے تو ٹھیک کر دیں گے، اب یعنی اس کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ حفاظت کے لیے ہتھیار بنانے کی جو محنت کر رہا ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے حفاظت کرنے کی نہیں سوچ رہا ہے۔ حالانکہ ہر چیز کے عمل دے دیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ایمان پہلے سکھلایا، نماز بعد میں دی۔ ہر نبی کی ترتیب ایمان پھر نماز، کیونکہ نماز جو ہے تمام عملوں کا مجموعہ ہے۔ جیسے جب جنت پہنچیں گے تو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ جو ناشتہ کرائیں گے جنتیوں کو، وہ مچھلی کے جگر کے کباب اور زمین کی روٹی،
کیونکہ وہاں جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، تو جیسے دنیا میں بھی کوئی مہمان آ جائے اور آپ 50 قسم کے کھانے کا تیار کر کے رکھ دو اور 50 قسم کے ناشتے وہ سارے کھا نہیں سکتا ہے ایک ساتھ، اور اگر کھائے گا تو اس میں کافی ٹائم لگے گا۔ تو جنت میں تو بے شمار نعمتیں ہیں، ان سے کوئی شمار نہیں ہے، ہزاروں قسم کے شربت، ہزاروں لاکھوں قسم کے کھانے، لاکھوں قسم کے میوے، لاکھوں قسم کے پھل، بے شمار نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ تو اللہ چاہیں گے کہ میرے جنتی جو ہیں، میرے بندے، یہ ہماری نعمتیں ایک ساتھ سب چکھ لیں۔ تو ایسی روٹی اللہ بنائیں گے کہ اس میں ساری نعمتوں کے ذائقے ہوں گے، سارے میوے، سارے پھل، سب چیز کے ذائقے اس میں ہوں گے، اس لیے وہ ناشتہ پہلے کرائیں گے۔ اس کے بعد میں پھر آپ اپنی مرضی سے جہاز کچھ کھاؤ پیو، چاہے کباب کھاؤ، چاہے بنا ہوا کھاؤ، اور چاہے مرغ مسلم کھاؤ، چاہے جو پھل کھاؤ، چاہے جو مشروب پیو، وہ سب آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام عملوں کا مجموعہ پہلے دکھلا دے دیا کہ نماز پر سارے کام بنیں گے آپ کے، اس کے بعد میں الگ الگ بھی دے دیے کہ صاحب آپ کے بیماری ہے تو یہ سورہ فاتحہ لے لو، آپ کو حفاظت کرنی ہے تو یہ دعا پڑھ لو، قرض ادا کروانا ہے تو یہ دعا پڑھ لو، مالدار بننا ہے تو دعا پڑھ لو، عمر بڑھانا ہے تو یہ دعا پڑھ لو، حفاظت کرنی ہے تو یہ دعا پڑھ لو، سب چیز کے الگ الگ بتلا دیے۔ بلائیں دور کرنی ہے تو یہ عمل کر لو، سارے عمل الگ الگ بھی دے دیے۔ تو جس نے ایمان سیکھا اس کے عمل سے کام بنیں گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، عمل پر وعدے سن کر، سنتے ہیں نا تعلیم میں کہ صاحب اس عمل پر اللہ یہ کریں گے، اس عمل پر یہ کریں گے، اور یہ سن کر ترنت عمل کرنے لگتا ہے، کام بنتا نہیں۔ یہ بھی دیکھو پہلے، یہ سن کر فوراً کرنے لگے گا، کام نہیں بنے گا اس کا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ کہ اس نے ایمان نہیں سیکھا ابھی، تو پھر یہ مایوس ہو جاتا ہے، عمل کرنے کے بعد مایوس ہو جائے گا۔ اور ایمان کی طرف تو شیطان دھوکے میں رکھے، صاحب ایمان تو ہمارے اندر ہے، ایمان کیا سیکھنے؟ بھائی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو کیا ایمان ہمارے اندر نہیں ہے؟ ایمان نہ ہوتا تو نماز کیوں پڑھتے؟ ایمان نہ ہوتا تو کرتا پاجامہ کیوں پہنتے؟ ایمان نہ ہوتا تو قرآن کیوں پڑھتے؟ تو مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا یہ بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے اندر ہمیشہ ایمان رہے گا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایمان کی فطرت تو پیدا کی، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو ایمان کی فطرت تو پیدا کرتے ہیں، ہر بچے کو ایمان کی فطرت پر پیدا کرتے ہیں، چاہے یہودی کے یہاں پیدا ہو، چاہے عیسائی کے یہاں، چاہے پنجابی کے یہاں، چاہے بدھسٹ کے یہاں، چاہے مسلمان کے یہاں، مگر وہ ایمان جو حدیث میں ہے بالغ ہونے تک کے لیے ہے، کیونکہ جیسے بالغ ہوئے ایمان وہ آپ کا ختم ہو گیا، آپ ایمان سیکھ لیا تو آگے رہے گا۔ تو ایمان والے مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے اس بات کی علامت نہیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ ایمان نہیں کا سیکھنا پڑے گا۔ اگر مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے ایمان مل جاتا نا، تو نبیوں کے جو گھر میں پیدا ہوئے، نوح علیہ السلام کے بیٹا تو نوح علیہ السلام کے نطفے سے پیدا ہوا، تو اس کو ایمان نہیں ملا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی تو زندگی بھر ساتھ میں رہے، ان کو ایمان نہیں ملا، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، تو نبی کے گھر میں پیدا رہنے والا اس کو نہیں ایمان نہ ملے، اور آج 14 صدی کے مسلمان کے نام کے مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو ایمان والا بن جائے گا خالی پیدا ہونے سے، بغیر محنت کے۔ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ڈاکٹر نہیں پیدا ہوتا، ڈاکٹر کے یہاں پیدا ہوا ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ ایسے ایمان کے لیے شیطان نے دھوکے میں رکھا کہ ایمان تو ہے، اگر ایمان ہے تو عمل سے کام کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ اگر کہہ رہے ہو لائٹ ہے تو پنکھا کیوں نہیں چل رہا؟ بھائی آپ کے مہمان آ گئے، پنکھا لگا ہوا ہے، تو پہلے مہمان پوچھ، اب آپ گرمی لگ رہے ہاتھ والا پنکھا، تو مہمان کہہ کے بھیا کیا لائٹ نہیں ہے کیا؟ تو آپ کہو نہیں لائٹ ہے، تو کہے گا پنکھا چلاؤ، پھر لائٹ ہے، کولر بھی لگا ہے پنکھا بھی لگا، تو کہے گا کولر نہ چلاؤ پنکھے چلاؤ، تو کہے گا پنکھا نہیں چل رہا ہے، تو کہے گا پھر لائٹ نہیں ہے آپ کے یہاں، پھر یہ تو پنکھا گڑبڑ کہیں گے، پنکھا تو صحیح ہے، پنکھا تو نیا چیک کر کے لائے ہیں، تو کہے گا پھر لائٹ گڑبڑ ہے آپ کے۔ تو اگر ایمان ہے تو عمل پر وعدے کیوں نہیں پورے ہونے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ وعدے کرنا غلط ہے؟ یا صرف صحابہ کے لیے تھے؟ اللہ کے بھی یہ فرمایا کہ صرف یہ صحابہ کے لیے ہیں بس؟ ہاں، صحابہ کے طرز پر اگر چلیں گے تو وعدے پورے ہو جائیں گے، جیسے انہوں نے پہلے ایمان سیکھا پھر عمل کیا ہے، ایسے ہی ہم عمل صرف سیکھ لیتے ہیں اور ایمان نہیں سیکھتے ہیں۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے ایمان سکھائے بغیر اگر مسلمان کو عمل پر ڈالیے اس سے ڈھٹائی پیدا ہوگی، آدمی ڈھیٹ ہو جائے گا، ارے بھیا اس سے کچھ ہو تو نہیں دیکھ لیا ہم نے کر کے، ڈھیٹ ہو گیا یہ۔ ہاں، جیسے کوئی دوا کسی کو بتائی اور اس نے 2 مرتبہ کھائی، فائدہ نہیں، تو کہتا ہے ارے بھیا یہ دوا تو کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے، پیسہ برباد کرنا، یہ نہ لگ رہا ہے تو۔ ہاں، اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی کوئی دوا کھا رہا ہے اس سے نہیں فائدہ، اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر وہی دوا لکھنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوا بہت کھائیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو فرماتے تھے ڈھیٹ ہو جائے گا، اس لیے ایمان پہلے سیکھ لو، عمل بعد میں لگاؤ عمل پر۔ اور نبیوں کی ترتیب یہی رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سکھلایا 13 سال، کوئی چیز سے منع بھی نہیں کیا، نہ کوئی حکم دیا پہلے،
حالانکہ عمل موجود تھے، نماز ہر نبی کی سیرت میں موجود تھی، روزے تھے، اعمال تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نہیں، نہ کسی چیز سے روکا۔ جب ایمان بن گیا اور نماز دے دی، اب کہا کہ اب اگر حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا جائے گا تو 40 دن آپ کی عبادت نہیں قبول کریں گے، دعا نہیں قبول کریں گے۔ ہاں، پہلے نہیں روکا، کیوں؟ ابھی اللہ سے لینے والے بنے نہیں ہیں تو ان کو کیسے روک دیا جائے کسی چیز سے؟ ہاں؟ اس لیے یہ محنت ہے ایمان کے سیکھنے کی۔ عمل سارے موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، صرف ایمان سیکھ لے بس، کام بننے شروع ہو جائیں گے۔ جیسے کسی کا میڈیکل اسٹور ہو اور اس کے باپ کے نام ہو، باپ کا انتقال ہو جائے تو دوائیں ساری رکھی ہیں، خالی اپنے نام لیسن بنوا لو بس، وہی میڈیکل اسٹور، وہی ساری دوائیں، نفع کماؤ۔ تو اس لیے محنت کر کے یقین بنانا ہے، پھر عمل پر سے کام بننے شروع، نماز سے سارے کام بنیں گے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے روٹی کپڑا مکان اگر نماز پر ملنے کا یقین ہے تو سمجھ لو آپ کو نماز آئی ہے، ورنہ نماز آپ کو نہیں آئی ہے۔ ہاں؟ کیونکہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نمک بھی ختم ہو جائے تو اللہ سے کہو، اللہ کے غیر سے نہ کہو۔ ہاں؟ لیکن آج یہ کوئی نہیں بتلایا گیا آپ کو صاحب کی روٹی کپڑا مکان آپ کو نماز سے ملے گا، کہیں گے ثواب ملے گا، ثواب کے لیے ساری دنیا کر رہی ہے اور مسئلہ حل ہو جائے اس کے لیے کوئی نہیں کر رہا ہے۔ نماز صرف پڑھ رہے ہیں اور سبب پر کامیابی لینے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ آج تک نماز سے کامیابی لینے کے لیے محنت نہیں کی ہے، نماز سے مسئلہ حل کرنے کے لیے نماز نہیں محنت کی ہے۔ ہاں، دکان پہ محنت کر رہے ہیں، اس لیے محنت کرنی پڑے گی اور اپنی زندگی بدلنی پڑے گی، اس پر لانا پڑے گا۔ اس میں چاہے تکلیف آ جائے، چاہے پریشانی آ جائے، چاہے فاقے آ جائے، چاہے کاروبار فیل ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک چیز سیکھ رہے ہو، اگر آپ نے اس کو سیکھ لیا یقین اور ایمان سیکھ لیا تو دنیا ہی کے نہیں آخرت کے سارے مسئلے حل جائیں گے، اور آپ کے نہیں جس کے لیے اللہ سے کہہ دو گے اللہ اس کا کام بنا دیں گے۔ ہاں، صحابہ تو ایمان صحابہ نے سیکھا، عمل صحابہ کی بات ہوتا تھا، اور اتنے عمل میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اگر اپنا عمل کر کے غیر مسلم کے اوپر پھونک چھوڑ دیتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کافر کے ساتھ نے کاٹا ہے، صحابی نے پھونک دیا، اس کو ٹھیک ہو گیا، دیکھو سورہ فاتحہ کا عمل کر کے اتنا اثر۔ تو پھر آپ اپنے عمل سے دوسروں کو ٹھیک کر دو گے، تب دنیا سمجھے گی کہ ان کا اسلام حق پر ہے۔ ایسے صحابہ کا عمل سمجھتے تھے، صحابہ سے جو متاثر ہوتے تھے، اللہ کے ولیوں سے جو متاثر ہوتے تھے، وہ اسی لیے وہ عمل سے ان کا بھی کام بنا کر دکھلا دیتے تھے، تب دنیا جھکنے والے بنتے تھے۔ اگر مسلمان یہ سیکھ لے اور اس پر آ جائے، دعوت کی جو محنت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے شروع کی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ دنیا میں ایسے تھوڑے لوگ وجود میں آ جاویں جو اپنی زندگی کلمہ نماز سے حل کریں، پھر دنیا کی ترتیب اللہ بدل دے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے 313 آدمی تیار ہو گئے، وہ 313 پوری دنیا کے لیے کافی ہو گئے تھے، پوری دنیا میں اللہ نے ہدایت پھیلا دی 313 پر۔ ہاں، تو ایسے اگر تھوڑے مسلمان وجود میں آ جائیں جو اپنی ضرورتیں نماز کے راستے سے حل کر رہے ہوں، فرماتے تھے کہ تم دنیا والوں کو کر کے دکھلا دو کہ اگر جنگ بھیڑ چھڑ جاوے، ایٹم بم گرنے لگے تو نماز سے تم اپنی حفاظت کر کے دکھلا دو کہ تمہارے چھت پر گرنے والا ایٹم بم ایسے ہو جیسا کہ تمہارے پیڑ سے گرنے والا چھت پر امرود ایسے گرے۔ پھر جو ایٹم بم بنانے والے ہیں فرماتے تھے تمہارے پاس آویں گے، ایٹم بم بنانا چھوڑ دیں گے، کہیں گے تم اپنے عمل ہم کو سکھلاؤ، کیونکہ تمہارے عمل سے کام بننا ہے، میں دیکھ لیا۔ ایسی نماز بنانی پڑے گی، ایسا یقین بنانا پڑے گا، اس کے لیے اپنے آپ پر محنت کرنی پڑے گی، اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ فرماتے تھے تو وزیر پہلے اپنی زندگی ایسی بنا لو، ایمان پر محنت کر کے نماز پر محنت کر لے، اپنی زندگی ایسی بنا لو کہ نماز پر اگر جو چاہو اللہ سے کروا لو، پھر تم وزیر سے ملنے جاؤ، اور اگر اس کا دربان نہ جانے دے اس کا چوکیدار تو وہیں نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کہو، 2 رکعت نماز ہو اللہ سے مانگو، وزیر باہر آئے گا ملنے کے لیے، اور جب وہ آ جائے اس کو دعوت دینی شروع کر دو۔ اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانے فرماتے تھے پھر نماز پڑھ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ یہ تو اس کو ہدایت دیتے، اس کو مار دے۔ فرماتے تھے ایک تو وزیر کو تم اگر ایسے مار دو گے نا تو پوری دنیا میں تم کو کوئی نہیں روک سکتا، چاہے جہاں چلے جاؤ، چاہے امریکہ چلے جاؤ، چاہے روس چلے جاؤ، لیکن تم ایسے بند کر کے دکھلاؤ پہلے۔ ہاں، تو ابھی تو جو باتیں خالی زبان پر ہیں، اگر یہ ہمارے اندر آ جاوے، ایسی نماز بن جاوے کہ اپنا مسئلہ ہم نماز سے حل کر لیں، پھر فرماتے تھے ملک والوں کو کہو کہ دیکھو مان جاؤ ورنہ پکڑا جائے گی، اور پھر کر کے دکھلا دینا۔ تو اس لیے ہم کو اپنی زندگی بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یہ اصل میں کلمہ نماز ہی صرف بنانے کی محنت ہے، اتنا سمجھ لینا۔ ہاں، کلمہ نماز کی محنت ہے، بس اتنا سمجھ لینا، اور کوئی چیز نہیں، کلمہ نماز بن جائے بس، ورنہ دوسری چیزیں آپ کو اللہ صاحب رکھیں گے، اور حدیث میں ملے گا کہ ایسے اخلاق بناؤ، ایسے معاملات بناؤ، لوگ جڑیں اور لوگ تمہاری بات مانیں، اپنی زندگی ایسی پیش کرو
تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کیا؟ کون سی بات آپ نے سے کہی تھی مکے میں جو آپ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ 13 سال آپ نے جب محنت کی تو آپ مکے والے نے آپ کو نکال دیا؟ نعوذ باللہ کی اخلاق خراب تھے آپ کے. غور کرو. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خراب تھے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ امت کو جوڑ کے چلنا چاہیے؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، صرف 80 بات آدمی سمجھ میں آئے بھائی 80. تو جوڑ والی بات ان کے پاس نہیں تھی کیا؟ کلمہ ایک ایسی چیز ہے، کلمہ سمجھاؤ کہ اس سے جوڑ نہیں ہو سکتا، اس سے توڑ ہوگا. ہاں جب کلمہ سمجھ جائیں گے پھر جوڑ پیدا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ انفال میں پڑھ لو 10ویں پارے میں ہے کہ اے نبی جی آپ ساری دنیا کا مال خرچہ کرتے تھے، جوڑ نہیں پیدا کر سکتے تھے، ہم نے جوڑ محبت پیدا کی ہے. پھر وہ اللہ کا کام، ایسا جوڑ اللہ پیدا کریں گے کہ حکومتیں پیش کی جاویں گے تو وہ آپ کے اسلام سے نہیں ہٹ سکتے ہیں. پھر اللہ نے ایسا جوڑ پیدا کیا کہ صاحب ان کو پورا آدھا ملک کو دیا جا رہا ہے. اب کہہ رہے تم آدھا ملک، ساری عرب کی حکومتیں دے دو، پل جھپکنے کے برابر کو اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. ایسا جوڑ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. ہاں ایسے صحابی کی ذات سوا بتلا ہی نہ سکتے ہیں چاہے جان چلی جاوے. ایسی محبت ایسا جوڑ پیدا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایک لفظ گستاخی والا برداشت نہیں کر سکتے چاہے اپنی جان چلی جاوے. ایسا جوڑ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہتے وہاں چلے جائیں اشارے پر. ایسا جوڑ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. ایسا جوڑ پیدا کیا کہ اپنے بھائی سے پہلے پیاسے مر گئے لیکن پانی نہیں پیا، بھائی کو پلا دیا. ایسا جوڑ پیدا کیا کہ خود فاقے سے رہے، لڑکوں کو فاقے سے بلا دیا، مہمان کو کھلا دیا. ایسا جوڑ پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا. جب ایمان کے سیکھنے پر آئے وہ اللہ کا کام پیدا کریں گے. اس لیے یہ ایمان کے سیکھنے کی محنت ہے، کلمہ سمجھانے کی محنت ہے، سمجھنا اور سمجھانا ہے اپنی زندگی سامنے رکھ کر. اور جب ہم دعوت دے رہے ہوں تو ہمارے سامنے ہماری دکان ہو. پہلے یہ سمجھو، یہ نہیں کہ ہم صاحب پوری دنیا کو، ہمارے یہاں جبریل سے شروع کرتے ہیں، جبریل سے لے کر چیٹی تک. اپنی دکان دیکھو، کیونکہ ہمارے اندر جبریل کا یقین نہیں ہے کہ جبریل سے ہمارا کوئی کام ہوگا. ہمارے اندر دوسرے کے دکان کا یقین نہیں ہے، ہماری دکان کا یقین ہے کہ نہیں. تو اپنی دکان کا یقین نکالنے کی محنت ہے. دوسرے کے دکان کا زبان تک کہہ کر اپنی نشانہ بنا رہے ہیں کہ ہماری دکان کا یقین نکلے. ہماری دکان اگر محلے میں ہے اور دھنوکر چوراہے پہ بہت ساری دکانیں ہیں تو ان کی دکانوں کا یقین تو پہلے سے ہمارے اندر نہیں، ہماری دکان کا یقین ہمارے اندر ہے. تو اپنی دکان کے یقین نکالنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اپنے کارخانے کے یقین نکالنے کی محنت کر رہے ہیں، اپنے مال کے یقین نکالنے کی محنت کر رہے ہیں کہ ہمارے مال سے نہیں ہوگا اللہ سے ہوگا. تو نشانہ صحیح چلے گا تو ایک ہی گولی میں لگ جائے گا، اور نشانہ غلط ہوگا اگر تو 5000 گولی چلا ایک بھی نہیں پڑے گی. تو اس لیے ہم اپنی زندگی ایسی بنانے کی دعوت دیں گے، پوری قوت کے ساتھ دعوت دیں گے. اور جتنا ہم دعوت دیتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، اتنا ایمان ہمارے اندر آئے گا. یہ ایمان کے جو سیکھنے کا کام ہے وہ زبان کا کام ہے. صبح سے لے کر شام تک ہم یہی بولی بولیں. یہ نہیں کہ یہاں مسجد میں آئے آدھا گھنٹہ ایمان بولا اور باہر جا کے 23.5 گھنٹے کیا بول رہے ہیں. وہی بات ہو گئی کہ مسجد میں گئے تو مسجد والی بات، اور مندر میں گئے تو مندر والی بات، اور گرجا میں گئے تو گرجا والی بات. جیسے ایک تالاب ہے اور تالاب کا اپنا ذاتی پانی نہیں، اس کے طرف 4 نالے آئے ہیں اور آدھا گھنٹہ اس میں صاف پانی چلے، نالے سے 23.5 گھنٹہ گندا پانی ہے، تو تالاب میں گندا پانی جمع ہوگا، صاف پانی جمع ہوگا. پھر جو دل کو اللہ نے بنایا، نہ دل میں آنکھیں ہیں، نہ اس کی زبان ہے، نہ اس کے دماغ ہے، نہ اس کے کان ہیں. اندھا بہرا گونگا بنایا اللہ تعالیٰ نے. جو بولو گے وہ اندر جائے گا، جو سنو گے اندر جائے گا، جو دیکھو گے اندر جائے گا، جو سوچو گے اندر جائے گا نا. تو آدھا گھنٹہ یہاں بیٹھ کر ایمان بولتے ہیں سنتے ہیں، 23.5 گھنٹے جا کر مال اسباب سے ہونا بولتے سنتے ہیں. اس لیے مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے تردید ہی کرتے رہو، تردید ہی بولتے رہو، تردید ہی سنتے رہو. بازار جاؤ تو تردید کرتے ہوئے جاؤ کہ مال سے چیزیں نہیں ملی، خدا کے دینے سے ملی ہیں. چیزوں سے حالات نہیں ٹھیک ہوئے ہیں، اللہ کے کرنے سے ہوئے ہیں. یہ بولتے رہو زبان سے، یہ سنتے رہو. اور فرماتے تھے جہاں اس کے خلاف بولی ہو رہی وہاں سے ہٹ جاؤ، کہہ دو کہ ہم ایمان سے کریں، ہمارے سامنے یہ باتیں نہ کرو. جیسا کوئی آدمی ہاتھ کا آپریشن کراتا ہے، کہتا ہے بھیا ذرا بازا دھیرے بجاؤ، ہم نے آپریشن کرایا، ہمارے سامنے تیز بازا نہ بجاؤ. کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے ذرا بھیا اس کی آواز دھیرے کرو، ہم نے آپریشن کرایا، ہمارے سامنے تیز نہ بجاؤ، ڈاکٹر نے منع کیا ہے. تو ایسا ہی کہہ دو ہم ایمان سیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے یہ باتیں نہ کرو، یا تو پھر وہاں سے ہٹ جاؤ، سنو ہی نہیں، ورنہ ایمان بگڑ جائے گا. کنٹرول کرنی پڑے گی، زبان پر کنٹرول کرنی پڑے گی، اپنے کان پر اور اپنے دماغ پر، اپنی آنکھوں پر. آنکھ جہاں سے دیکھ رہی زبان انکار کرتے رہی، اس سے نہیں ہو رہا، اللہ کر رہا، کر رہا اللہ. آپ کو دکھلائی دے رہا بھینس کے تھن سے دودھ آ رہا تو آپ سوچو کہ یار ہم بھی بھینس لائیں دودھ مل جائے گا. یہ نہ سوچو اللہ کے خزانے سے دودھ آ رہا ہے، اللہ سے سوچو کہ اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے. اللہ وہاں سے بھیجنا بند کر دیتے ہیں، آنا بند کرتے ہیں. بھینس باندھ ہو کے باندھ نہیں ہو گیا، اللہ کے خزانے سے آنا بند ہو گیا ہے. جیسے پنکھا چل رہا ہے، لائٹ یہاں تھوڑے ہے، یہ تو کہیں اور بند نہیں ہے، سب جانتے ہیں. حالانکہ دیکھا کسی نے نہیں باندھ جہاں بجلی بند نہیں، بڑے بڑے پلانٹ لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے باندھ بنے ہوتے ہیں.
उत्तराखंड में बन रही है, देहरादून में बन रही, कहाँ का बन रही लाइट। तो जहां बन रही वहां से आ रही ना। अगर वहां से काट दें सारे ट्रांसफार्मर, आपके सारे तार और सारे जो है लाइटें रखी रहेंगी, जहां असल चीज बन रही वहां से काट दे तो लाइट आएगी नहीं। तो अल्लाह की कुदरत सारी चीजें अल्लाह के खजाने से आ रहे हैं, अपने खजाने से देना बंद कर दो, कहते हैं अब भैंस बांझ हो गई, भैंस नहीं बांझ हो गई, अल्लाह ने भेजना बंद कर दिया है। कहते हैं जमीन बंजर होगी, जमीन नहीं बंजर होगी, अल्लाह ने उसमें भेजना बंद कर दिया है। जिसे आप पैसे डलाते मोबाइल में बात करते हो और कोई फॉल्ट हो गया, कंपनी वाले ने बंद कर दिया आपकी आउट गोइंग, बस कहते हैं भैया कंपनी ने बंद कर दिया, तो डायरेक्ट आदमी कस्टमर केयर से बात करता है, मोबाइल वाली दुकान में फिर नहीं जाता है। मोबाइल बिल्कुल सही, माइक लगा सही, स्पीकर सही लगा है, सब कुछ सही, सिम पड़ा है सही, डिस्प्ले भी सही, सारी चीजें उसकी सही हैं, लेकिन कंपनी ने बंद कर दिया आपकी बात आना जाना, तो आदमी कस्टमर केयर से बात करता है, भैया हमारी जो है आउट गोइंग का है, बनने की चालू करो, तो वहां से बात करता है। तो ऐसे अल्लाह की कुदरत से सारी चीजें बनने, अल्लाह के खजाने से आ रही हैं, आपको दिखलाई दे रही हैं। हाँ, कहना अल्लाह से पड़ेगा, सीखना जुड़ना वहां से पड़ेगा, तब हमारे काम बनेंगे। दुनिया वाले यहां से जुड़ेंगे, हम अल्लाह से कहेंगे हमारा काम बन जाएगा। इसलिए ये बेवकूफ हैं दुनिया वाले, और हम बेवकूफों के पीछे चल रहे हैं। अकलमंद सिर्फ नबी होते थे। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते थे कि नबियों के पीछे नहीं चलोगे ना तो कुत्तों के पीछे चलने वालों के पीछे चलोगे आप। आज देखो दुनिया अमेरिका के पीछे चल रही है, और अमेरिका साइंस वालों के पीछे चल रहा है, और साइंस वाले कुत्ते के पीछे चल रहे हैं। हर जगह पहले कुत्ते को आगे ले जाते हैं। चाहे जहां देख लो, बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े लोग ये भी आते हैं जिन मट्टी के बड़े बड़े ढीले, तो ये पहले कुत्ते को आगे भेजते हैं, पहले कुत्ता जाता है, उसके बाद में इनके साथ में जो बेवकूफ किस्म के हमारे आप जैसे रहते हैं वो जाते हैं पहले, फिर बलि के जो बकरे हैं भौजी ये जाते हैं, उसके बाद में मंत्री आता है। तो पहले आगे कुत्ते तो गया, चांद तो पहले कुत्ते छोड़कर आए थे, यहाँ नासा बैठ कर देते थे स्टूडियो में क्या कर रहा है। तो ये कुत्ते के पीछे साइंस वाले चल रहे हैं, साइंस वाले के पीछे अमेरिका वाले चले, अमेरिका वाले के पीछे हमारे ये आप जैसे बेवकूफ चल रहे हैं। तो अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के पर नहीं चलोगे तो कुत्तों के पीछे चलने वालों के पीछे चलोगे आप, और चल रहे हैं। जानवर के पीछे चलने वालों के पीछे चलोगे, जानवर पर हर चीज की रिसर्च जो करते हैं, दवाएं बनाते हैं तो जानवर पर रिसर्च करते हैं, घोड़े गधे पर रिसर्च जो करते हैं। तो जो चीज घोड़े गधे पर रिसर्च की गई है वो आप चलोगे। और अगर अल्लाह की बात नहीं मानोगे, अल्लाह की बात मानोगे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज करके दिखलाई वो आप करोगे। वरना घोड़े गधे पर जो चीज रिसर्च जो की गई है, जो चीज आजमाई गई आप उस पर चलोगे। हर जगह देखो ये जानवरों से पहले एक रिसर्च कराते हैं, कोई चीज बनाते हैं, और अंबिया पहले खुद करके देखते थे, अल्लाह से करके दिखलाते हैं। इसलिए हम मुसलमान हैं, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका असल उसके मुकाबले में चाहे इतनी बड़ी शक्ल बेकार है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बतला दी, एक लफ्ज बतला दिया, अगर अल्लाह के खजाने से किस पर तुम्हें ये मिलेगा, चाहे सोने का सारा पूरा जो है पहाड़ ला कर दिया, उसका भी इनकार कर देंगे, इसके मुकाबले में उसकी कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये ऐसे है जैसे कागज पर सोने का पहाड़ बना दिया गया, समझ लो वैसे है। जैसे कागज के पहाड़ से सोने कुछ नहीं होगा, ऐसे ही इस पहाड़ से भी कुछ नहीं होगा। जैसे कागज का आइटम बम बना उससे कुछ नहीं होगा, ऐसे ही इस आइटम बम से नहीं होगा। यह हैसियत होना चाहिए मुसलमान के सामने इसकी। जैसे कागज पर समंदर बना कुछ नहीं होगा, ऐसे असली समंदर से कुछ नहीं होगा। जैसे कागज पर सांप बना ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे असली सांप से कुछ नहीं करने वाला तो अल्लाह है सिर्फ। लेकिन हम चूंकि इनका यकीन नहीं है, इनका तासुर नहीं है, जिससे आदमी को उम्मीद होती, जिससे खौफ होता, अल्लाह उसी से नुकसान फायदा दिलाते हैं। इनसे उम्मीद खत्म कर दो फायदा नुकसान की, किस कुछ नहीं होगा। देखो साहबा ने यकीन खत्म कर दिया, कुछ नहीं होता था। अफ्रीका के जंगल में चले गए कुछ नहीं हुआ, समंदर में चले गए कुछ नहीं हुआ, किसरा के दरबार में चले गए कुछ नहीं हुआ, पहाड़ पर चले गए कुछ नहीं हुआ, आग में घुस गए कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर चीज का तासुर निकल चुका था। और हम लोगों के दिलों के अंदर हर चीज का यकीन है तो हर चीज से खौफ खाते हैं। इसलिए सारी चीजों पर कंट्रोल करके अपने आप को ऐसा बनाने के लिए मेहनत है, ऐसा बनाना पड़ेगा। इसके लिए कहा था कि अपनी जिंदगी इसे बनाने के लिए निकलो अल्लाह के रास्ते में, सारी तंगी से निकल आओगे। वरना इंसान की तंगी खत्म नहीं होगी, बढ़ती रहेगी। कहते भैया चलो मर के छुट्टी नहीं मिली, अब असल पकड़ वहां होगी, असल हिसाब किताब वहां होगा, असल जगह पहुंचे, छुट्टी थोड़े मिली। हाँ, दुनिया में अगर अपने आप को ऐसा बना लिया है, अब कामयाबी की राह पर चले गए, मौत से पहले अल्लाह ठिकाना भी दिखला देते हैं कि कहाँ रहना तुमको। इसलिए यकीन सीखो, ईमान को सीखने के लिए